12 تاریخ کو الیکشن ہوئے ہیں جی بی کاؤنسل کے. آج 20 تاریخ ہے, 8 دن ہو گئے ہیں. آج جا کے عبد الرحمان کا بیان آ گیا. عبد الرحمان نے کہا کہ جی دلشاد بانو اور عبید اللہ کو گلبر دھمکیاں دے رہا ہے. اگر ایشو ہی نہیں تھا تو عبد الرحمان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ گلبر صاحب سے پوچھیں گے کہ جی یہ 5 کروڑ کا ایشو کیا. انہوں نے کہا یار یہ 5 کروڑ کا معاملہ میں میڈیا میں ڈسکس نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. حافظ عزیز الرحمان سے کوئی یہ پوچھے نا کہ آپ 5 سال چیف منسٹر تھے تو آپ آئینی عبوری صوبہ بنا لیتے نا. بھائی مرکز میں پریزیڈنٹ آپ کا, پرائم منسٹر آپ کا, آپ چیف منسٹر جی بی کے, گورنر آپ کا اپنا میر صاحب گورنر گلگت بلتستان تھے, تو آپ آئینی عبوری صوبہ بنا لیتے. میگا پروجیکٹس میگا لیول کے اوپر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی جو کامیابیاں رہی ہیں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئیبیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. گلگت بلتستان کونسل انتخابات کے بعد ایک اور تنازع نے جنم لیا ہے. 2 وزراء کے مابین یا 2 پارٹیز کے مابین ایک تنازع نے جنم لیا ہوا ہے اور کچھ عرصے تک ہمارے اس پروگرام میں بھی زیر بحث رہا اور سوشل میڈیا میں بھی رہا. لیکن گزشتہ روز ایک رکن کونسل نے اس کو باضابطہ طور پر اخباری بیان کے ذریعے سامنے لایا ہے, جس میں دھونس دھمکیوں تک کے معاملات موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جس طریقے سے ہم نے پروگرام میں پہلے بھی بات کی ہے, 5 کروڑ روپے کا ایک اہم معاملہ ہے جو اس وقت سینئر وزیر کرنل عبید اور وزیر صحت حاجی گلبر کے 2 پارٹیوں کے درمیان موجود ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ڈی آئی جی نے ایک اپنے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو بائی پاس کرتے ہوئے گلگت گیزر روڈ کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے. اس پہ بھی بحث کرتے ہیں, اس پر حکومت کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کی جانب سے جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے گزشتہ روز, اس میں کیا اہم نکات سامنے آئے ہیں, کن چیزوں پر مسلم لیگ نون نے اعتراضات اٹھائے ہیں اور اس پر حکومت کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے خوش آمدید, اور دوبارہ آپ کے ہی موضوع کی طرف آ جاتے ہیں, 5 کروڑ روپے کے معاملات. نہیں, بیسیکلی فہم دیکھیں میڈیا کا یہ کام ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے خاص کر اس طریقے سے, باقی تو اخبارات کے اندر ٹی وی ٹاک شوز کے اندر روٹین کی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہاں پہ آ کے میڈیا کو جو ہے نا وہ چپ لگ جاتی ہے, بالکل خاموشی. بالکل صحیح بات ہے. ایک ایشو ہے تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نا, ہو چکا ہے یہ ایشو میں نے اٹھایا, ایگزیکٹلی میں نے اٹھایا, اور ابھی تک میں اس کو اس لیے میں سیریسلی پیش کر رہا ہوں کہ اس ایشو کی وجہ سے خدا نخواستہ کل یہاں پہ کوئی ایسے مسائل پیدا نہ ہوں جن کو سلجھاتے ہوئے پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایک عرصہ لگ جائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ 12 تاریخ کو الیکشن ہوئے ہیں جی بی کاؤنسل کے. آج 20 تاریخ ہے, 8 دن ہو گئے ہیں. آج جا کے عبد الرحمان کا بیان آ گیا. عبد الرحمان نے کہا کہ جی دلشاد بانو اور عبید اللہ کو گلبر دھمکیاں دے رہا ہے. اگر ایشو ہی نہیں تھا تو عبد الرحمان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بالکل صحیح بات ہے. اگر ایشو تھا تو سر لیٹر بھی سامنے آ گیا, آڈیوز بھی سامنے آ گئے. سر پھر وہ لیٹر اگر جعلی ہے, دیکھیں آج گلبر صاحب ہنزہ میں تھے, کرنل صاحب کے ساتھ ہی گئے تھے, جسے یہاں پہ ہم جی ایم سی کہتے ہیں, یہ جو آغا خان ہیلتھ سینٹر یا آغا خان ہاسپٹل طرز پہ یہاں پہ جو بنایا گیا ہے سلمر ساس میں, وہاں ایکسپینشن اور ہاسٹل وہاں بنایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد پھر ہنزہ میں 30 بیڈڈ ہاسپٹل. سر دونوں ایک گاڑی میں گئے ہیں, کرنل صاحب اور گلبر صاحب. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے, مطلب گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھنا, میرے بھی کئی لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایشوز آتے تھے, بزنس کے معاملات آتے تھے, مطلب لین دین ہوتا تھا, لیکن ہم اکٹھے ہوتے تھے. لیکن ڈیمانڈ تو میری رہتی تھی نا, یا اس کی ڈیمانڈ میرے ساتھ رہتی تھی کہ آپ نے مجھے میرے اور انہوں نے ہنزہ میں جا کے میڈیا ٹاک کی ہے. دیکھیں ایک تو یہ اچھا ہوا, میں اس کو پہلے اس کو ٹچ کرتے ہیں, یہ جو آغا خان جو ایکسپینشن ہو گیا, ایکسپینشن ہو گیا, اس کو ہم میڈیکل سینٹر, کیونکہ اس کو جی ایم سی کے نام سے لوگ زیادہ نہیں پہچانتے ہیں, آغا خان ہیلتھ کے نام سے زیادہ پہچانتے ہیں. جی ایم سی کیا ہے وہ لوگوں کو زیادہ نہیں پتا ہے. بالکل. یہاں پہ میرے خیال میں اس کو 46 کے کہاں پہ لے کے گئے ہیں, بیڈ 112 بیڈ لے کے جا رہے ہیں. بہت بڑی, بڑا زبردست. ہیلتھ ظاہر ہے سب سے مین ایشو ہے, انسان زندہ ہے پھر آگے معاملات ہے نا. اگلی بات تو آپ زندہ ہیں تب ہوگا نا, باقی تو پھر مرنے کے بعد تو پھر کسی اور دنیا میں ہے آپ کی تفتیش ہوگی, جو بھی ہونا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا, روبرو ہوں گے, ہاں وہاں پہ ہوگا. یہ 46 سے 112 پہ گیا. کووڈ کے دوران یہ جو جی ایم سی آغا خان ہیلتھ سینٹر کا بہت زبردست رول رہا.
بالکل صحیح. کمی بیشی ہوتی ہے بالکل. لیکن اس کووڈ کے دوران جس طرح سے وہاں پہ وہ کووڈ کا الگ پورا ایک انہوں نے وارڈ پورشن بنایا اور جس طرح سے وہاں پہ کام ہوا وہ زبردست ان کی پرفارمنس رہی. اس کے بعد پھر یہ آج ہی کے دن ہنزا میں اگین آغا خان ہیلتھ سروسز کی جو ہے نا وہ 30 بیڈڈ ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اور میرے خیال میں اسپیکر امجد زیدی صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب, انہوں نے یہاں پہ تو چیف منسٹر تھے, فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل جواد احمد صاحب تھے یہاں پہ. جی فورس کمانڈر. اچھا وہ نام ان کا حافظ شیر علی صاحب تھے. ہاں وہ میرے خیال فورس کمانڈر کا نام تھا, بٹ میرے خیال میں تھوڑا شاید وہ حافظ شیر علی صاحب تھے جو نیشنل کونسل کے پریزیڈنٹ, نیشنل کونسل ایشیائی امامی اور کے یو کے سی ای او بھی آئے تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال یہ اچھا ہوا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک. اب بات یہاں پہ پھر اگین وہیں جاتی. گلبر صاحب جارے وہ اس لیے موجود تھے کہ وہ وزیر صحت ہے. ہیلتھ کا ایشو تھا تو وہ گلگت میں بھی موجود تھے اور ہنزا میں بھی ان کی پریزنس تھی. ہنزا میں وہاں پہ اس نے میڈیا ٹاک کیا, پھر کرنل صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کیا. گلبر صاحب سے پوچھا گیا کہ جی یہ 5 کروڑ کا ایشو کیا. انہوں نے کہا یار یہ 5 کروڑ کا معاملہ میں میڈیا میں ڈسکس نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تردید نہیں کی ہے. انہوں نے کہا میں میڈیا میں یہ باتیں نہیں کر سکتا, آپ میڈیا والے مجھ سے پھر کچھ اور بات. یہی جواب آپ کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا. انہوں نے کہا جی یہ معاملہ جو بھی ہے میں میڈیا پہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا. کرنل صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کی وہاں پہ, کوئی چینل تھا یا پتہ نہیں جو بھی تھا, جو میں نے مقامی نمائندوں کے ساتھ وہاں پہ بات کی ہے. کرنل صاحب کہہ رہے جی کہ یہ تو کوئی واقعہ ہے ہی نہیں. اچھا واقعہ ہے ہی نہیں تو عبد الرحمان کیوں کہہ رہے کہ دلشاد بانو اور عبید کو گلبر بلیک میل کر رہا ہے؟ ان کو بلیک میلرز کا نا. عبد الرحمان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے. عبد الرحمان ابھی رکن کونسل ہے, بلتستان کونسل کا ممبر ہے. پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو ملا. گلبر صاحب بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. یہ جو عبد الرحمان میرے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہے, ڈیسنٹ آدمی ہے, میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا ہے. عبد الرحمان کہتے ہیں جی کہ یہ 3 کا ٹولہ جو ہے وہ بلیک میلرز ہیں, یہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ اس کے اندر ریکارڈ الفاظ ہیں. 3 کو بلیک میل کر رہے ہیں. اب میڈیا میں جو 2 بڑے اخبارات میں خبر لگی ہے وہ کہہ رہے ہیں بلیک میل یہ کرنل عبید اور دلشاد کو کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اور وزیر اعلیٰ اس پر تحقیقات کر رہے ہیں. سر یہ بات جب یہاں تک پہنچی ہے تو وزیر اعلیٰ خاموش کیوں بیٹھے؟ یہ معاملہ کل کہیں جا کے قبائل کے معاملات تھے. یہاں پہ 2 علاقوں کا مسئلہ ہے, 2 مسالک کا مسئلہ ہے, خدا نے خواستہ. بٹ اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ پھر دیامیر سے جو ہے نا وہ کرنل عبید اور دلشاد بانو کی جو ہے نا وہ حمایت میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. بالکل. اس کو پھر وہ کوئی اگر کوشش بھی کرتا ہے علاقائیت کا, وہ عبد الرحمان اور راجہ شہباز کی جانب سے پھر دیامر کی حمایت سارا کچھ. گلبر صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم شہباز کو ووٹ دے رہے تھے, سارا کچھ طے ہوا تھا, لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ اس نے ایک لفظ استعمال کیا, ہمارے ساتھ جو کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ کچھ کہیں پہ آ کے وہ بریک ہو گئی اس پہ. اچھا یہ جو ہے یہ جو ایشو ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو اب خاموشی عبد الرحمان کے بیان کے آنے کے بعد اب اس کو خاموشی توڑ دینی چاہیے. اور فریقین اس میں کرنل عبید, دلشاد بانو, حاجی گلبر, شاہ بیگ اور فضل رحیم, 5 لوگوں کو یہ اپنے آفس بلائیں, تحقیقات کرائیں. کہیں پہ مسئلہ ہے, کوئی ایشو ہے اور کہ ایک چھوٹا سا ایشو نہیں ہے, اس کو حل کریں. اس کے پھر آگے جا کے بڑے نیگیٹو اثرات پڑے. ٹھیک ہو گیا. میں نے جسٹ اس لیے اس کو, اب باقی میڈیا والے اس پہ بات نہیں کر رہے تھے یا چپ لگی تھی, مجھے نہیں پتا کیوں لگی تھی, بٹ یہ ایشو ہے تھا اور ابھی تک یہ چل رہا ہے. حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے سر وائٹ پیپر جاری کر دیا اور تھوڑا سا اس کا لب و لہجہ بھی بڑے سنجیدہ حلقوں میں زیر بحث رہا ہے. کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں سر وائٹ پیپر؟ دیکھیں بڑے اہم چیزوں کو لے کے آئے ہیں. حفیظ الرحمان جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں, سب سے اہم مسئلہ جو آج سرخیوں کے ساتھ سامنے آ گئی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آئینی عبوری صوبے اور 4 اضلاع کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر وہ دم مست قلندر والی بات 6 مہینوں کے بعد سڑکوں پہ حکومت کو اڑا دوں گا اور پتہ نہیں کیا کریں. 6 مہینوں کے بعد احتجاج شروع ہوگا. ڈیڈ لائن دیا. اب حافظ حفیظ الرحمان سے کوئی یہ پوچھے نا کہ آپ 5 سال چیف منسٹر تھے تو آپ آئینی عبوری صوبہ بنا لیتے نا. بھائی مرکز میں پریزیڈنٹ آپ کا, پرائم منسٹر آپ کا, آپ چیف منسٹر جی بی کے, گورنر آپ کا اپنا میر صاحب گورنر گلگت بلتستان تھے,
تو آپ آئینی عبوری صوبہ بنا لیتے, آپ 4 اضلاع بنا لیتے, جس طرح حنزہ نگیر ضلع بن گیا, شگر بن گیا. اور یہ حکومت کا رد عمل کیا رہا ہے اس پہ؟ یہی کیا ہوگا حکومت نے بھی؟ دیکھیں مطلب حکومت رد عمل یہی ہو سکتا ہے. ایک تو فتح اللہ صاحب نے میرے خیال میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی, اور گلگت میں شمس الاقلام, جاوید منور اور سہیل عباس, یہ ٹیم ہے نا, یہ بیسیکلی ابھی باقی منسٹرز کہاں ہیں, بہرحال وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. اب میں بھی اگر آج پی ٹی آئی میں ہوتا تو میں بھی حافظ صاحب سے یہی پوچھتا نا, حضور والا آپ 5 سال 26 جون 2015 سے 24 جون 2020 تک چیف منسٹر رہے, 2018 مئی کے آخری ہفتے تک وفاق میں آپ کی حکومت تھی, تو آپ کیا کرتے رہے؟ اگر اس وقت بجلی نہیں ہے, وائٹ پیپر میں جان ہے سر دیکھیں اس میں سوائے اس بات کے کہ گندم جو ہے وہ ناقص ہے, وہ سب ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ شمس الحق لون جو خود بھی اعتراف کرتے ہیں, صوبائی میں مشیر نہیں کہتا ہوں, صوبائی سب سے بڑا وزیر خوراک ہے, وہ خود کہتا 20 مرتبہ کہہ چکا ہے فورمز کے اوپر, جی بالکل مطلب بجری ہے, ریت ہے, خراب گندم ہے, یوکرائن سے پتہ نہیں کہاں کوئی خرابی آ گئی, کیا ہوا ہے, وہ خود اعتراف کرتے ہیں. مین جو مجھے سمجھ آ گئی بات کی, باقی تو وہی گھسی پٹی باتیں ہیں. میں نہیں, اتنی جلد بازی کیا تھی, کیا نون لیگ کام نہیں کر سکی اس معاملے کے اوپر؟ ظاہر بات ہے وہ لے کے آنا چاہتے تو 1000 چیزیں جو وائٹ, یا تو یہ کرے نا, یہ مہربانی کریں. اچھا اس سے پہلے تو حافظ صاحب اور ان کی ٹیم جو تھی وہ اقتدار میں نہیں تھی, ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی 2015 تک, ٹھیک ہو گیا. اب بھائی آپ 5 سال اقتدار میں رہے, ماشاءاللہ کروڑوں روپے آپ لوگوں نے, آپ کے منسٹرز نے, چھوٹے سے چھوٹے کارکن کو آپ نے کروڑوں کا فائدہ دیا ہے, تو کوئی 5-6 لاکھ روپے خرچ کرتے, کوئی کام کرتے, بیٹھ کے کوئی ریسرچ کر کے کوئی وائٹ پیپر لے کے آتے, کوئی پذیرائی ملتی نا. کچھ اطلاعات کے مطابق تو پارٹی کے اندر مشاورت بھی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں آپ پارٹی کے اس وائٹ پیپر کے حوالے سے کس سے مشاورت کرنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا, مشاورت کا تو وہ ہے ہی نہیں نا. مطلب جو کام کرتا ہے اس سے تو پوچھا جاتا ہے. جمہوری نظام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3-4 مہینے جو ہے نا لوگوں کے پاؤں پڑنا ہے, اور اگلے 5 سال لوگوں کے گھرے جس سکردو کے 250 بیڈ ہاسپٹل کے اوپر سر چلاتے رہے ہیں, اس کا تک ذکر نہیں ہے اندر. بہرحال ان کو کام کرنا چاہیے تھا, انتہائی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ 30 نومبر تک لے کے آتے, ٹھیک ہے, 2 دسمبر 2020 کو حلف کی اینیورسری تک لے کے آ جاتے اٹھایا تھا, اس سے 2 دن پہلے ان کے منسٹرز کی حلف برداری ہوئی تھی. آپ 30 نومبر کا ویٹ کر لیتے, 10 دن تیاری کرتے. ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑے بڑے برین ہیں, ماشاءاللہ پی ایم ایل این کے اندر بہت بڑے, ایک زمانے میں جو ارسطو ہوا کرتے تھے, ہاں بہت بڑے ذہن ہیں. تو یہ جو ہے نا تنقید برائے تنقید کا جو سلسلہ, مجھے کیا یہ پی ایم ایل این والے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہینزل پاور پروجیکٹ کمپلیٹ ہو کے گلگت شہر میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں اگر ان سے سوال کروں, اس کا وائٹ پیپر میں ذکر کیا انہوں نے. سر یہ کیا ذکر کریں گے؟ دیکھیں نا, مطلب اگین ہم یہاں بات کرتے رہے کہ میگا پروجیکٹس میگا لیول کے اوپر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی جو کامیابیاں رہی ہیں, اس کی جتنی بھی تعریف کی وہ جائے وہ کم ہے. سر میں آپ کو لاجک میں جا کے دلائل کے ساتھ بتا سکتا ہوں نا. عطاباد جیسے عطاباد ہو گیا, گیزر روڈ ہو گیا, گیزر روڈ کا ٹینڈر بھی ہو گیا, کام بھی چل رہا ہے اس وقت انیشل جو فیس میں ہے. اپنے 7 سال میں 2013 میں ان کی وفاق میں حکومت تھی, میاں صاحب اقتدار میں آئے تھے جون 2013 میں. یہ تو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں نا, تو اسی وقت سے اسٹرگل کر کے آج ہینزل پاور پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ 6-7 ارب کا پروجیکٹ کھینچ تانچ کے 2020 تک لے گئے, ٹینڈر نہیں کروا سکے, اور 12 ارب جو ہے نا وہ ایڈمن اپروول مل گیا. استور ویلی روڈ یہ سارا کچھ میرے خیال میں یہ فائنل یہ سارے ٹینڈر کے مراحل تک نگر ہے, دار التنگیر کی شاہ. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تتا پانی کا متبادل روڈ ہے. مسئلہ یہ ہے نا فہیم, 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, 2009 سے 2014 تک, 2015 سے 2020 تک پی ایم ایل این کی حکومت رہی. یہ کس سے جو ہے نا گلے شکوے کر رہے ہیں کہ جی گلگت نہیں, میری بات سنیں نا, گلگت میں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, سڑکیں خراب ہیں. 10 سال تو آپ کی پارٹی کی حکومت رہی. لتر پھر میں بات سخت وقت مختصر ہے. ڈی آئی جی صاحب ایک بار پھر خبروں کی زد میں آئے ہیں اور شہ سرخیوں میں نظر آ رہے ہیں, کیا معاملات ہو گئے؟ سر میرے خیال میں ڈی آئی جی جو ہے نا وہ بہت ینگ آفیسر ہیں, اور ایک صحافی کو یہ گھسیٹ کے لے کے آئے تھے رات 2 بجے گھر سے, اس کو اٹھا کے لے, یہ وہی ڈی آئی جی ہیں. اور ایک مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ اس کو کیا سوجی ہے کہ ایک ڈی آئی جی جو ہے نا وہ گزر روڈ پہ وہ جو کام کی رفتار سست ہے, اس حوالے سے وہ چیئرمین این ایچ اے کو خط لکھ رہے ہیں.
मैक्सिमम किसी डीआईजी का ये बनता है कि IGP तक पहुंच करे, वो रिपोर्ट करे। सर मैं कभी कभार मैं गजर कोई शौक या कोई काम से आना जाना मेरा रहता है, ऑफिशियल काम में भी, तो ऑफिशियल काम से जाता हूँ तो वो रोड की हालत बहुत खस्ता है। इस हवाले से आप किसी अगले आईजीपी होम को कह सकता है, होम चीफ सेक्रेटरी को कह सकता है, चीफ सेक्रेटरी एक कोई लेटर लिख सकता है सीएम को, रिक्वेस्ट लेटर या जबानी कह सकता है, चीफ मिनिस्टर कह सकता है चेयरमैन एनएचए को कि जनाब आपका जो या कंसर्न डिपार्टमेंट का है। तो ये जो है ना वो यहाँ पे चूंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, हर बंदा किसी दूसरे इदारे में घुसा हुआ है। आप अपनी पुलिसिंग के निज़ाम को ठीक करें ना, आप अपने जो है ना इस कैपिटल है गिलगित, इसका जो ट्रैफिक का निज़ाम आप ठीक करें। जो भी डीआईजी साहब बैठे हुए हैं वो पत्नी कौन सी मखलूक है और कैसे कैसे लोग यहाँ आके गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। और हम भी ऐसे लोग हैं, जो भी आता है हम फिर खुशामद में उसके जो है ना इंतहा पे चले जाते हैं। सर आईजीपी, डीआईजी, एसपी जो भी क्लास है वो एक मेहरबानी करें। एक तो जो स्ट्रीट क्राइम का जो रेशियो जो बढ़ गया गिलगित के अंदर, जो कल नून लीग के उस वाइट पेपर में भी जिसका जिक्र है, उस स्ट्रीट क्राइम के ऊपर तवज्जो दे दें, अपने थानों पे तवज्जो दे दें और ट्रैफिक का जो निज़ाम जहां खराब हो गया है उसके ऊपर तवज्जो दे दें, जो उनका असल काम है। वो छोड़ के आप गुस्से हुए हैं एनएचए के काम में छोड़ दें वो, या तो आप अपना रूट इख्तियार करें ना। अगर आपने, मैंने जिस तरह बताया, वो अपने आईजीपी के थ्रू होम के प्रॉपर चैनल मौजूद है, सीएस के थ्रू सीएम, ये पूरा एक तरीके का, मुझे इवन चीफ सेक्रेटरी ये कह सकता है चेयरमैन एनएचए को, कोई यहाँ से लेटर लिख सकता है बतौर सूबे के इंतजामी सरबराह के। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम आपने सुन लिया, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।